بسم الله الرحمن الرحيم. بسمه سبحانه وتعالى حامدا ومصليا ومسلما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحسنات يذهبن السيئات. صدق الله مولانا العظيم. ناظرین کرام، سامعین محترم، اللہ جل وعلا آپ کو دو جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے، ہمیں جس طرح مالک چاہتا ہے اسی طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے حقیقی مقصد پانے اور اس نور کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یاد رکھیں کہ خالق کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اس امت پہ بڑے کرم فرمائے، اس امت پہ بڑے فضل فرمائے۔ بس یہ امت سمجھے کہ ہم پہ کتنے فضل ہیں، کتنے کرم ہیں، اور ہم نے کرنا کیا ہے، اور اس کے کرنے سے کتنی رحمتیں ملتی ہیں، کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ جہاں ہمارا تن بھی ستھرا ہوتا ہے، من بھی ستھرا ہوتا ہے، ہماری آخرت بھی سنورتی ہے، ہماری دنیاوی تکلیفیں بھی دور ہوتی ہیں، دنیاوی پریشانی بھی دور ہوتی ہے۔ اللہ جل وعلا قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ ذرا آپ غور کریں، کوئی نیکی بھی چھوٹی ہو بڑی ہو گناہ کو لے جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ نیکی پہ اجر ملتا ہے، وہ تو ملتا ہی ملتا ہے، دروشی پڑا اس کے اوپر جتنا بھی اجر ہے آپ کو وہ ملا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی مٹے، صغیرہ گناہ بھی لے گی۔ نماز پڑھی، فرض ادا ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ گناہ بھی لے گیا، اس کے اوپر اجر بھی ملا۔ آپ نے مسکرا کر کسی کو دیکھا، مومن بھائی ہے، مسکرا کر دیکھ رہی، تو یہ نیکی ہے، آپ کو اجر ملا، لیکن گناہ بھی لے گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا کرم ہے۔ اس صرف نیکی پہ اجر نہیں مل رہا، اس نیکی سے گناہ بھی ملایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، اس میں یہ نہیں ہے کوئی خاص نیکی کرے گا تو پھر ہی گناہ مٹے گا، نہیں، ہر نیکی پہ گناہ مٹتا ہے۔ وضو جب نیت سے کرتے ہو، بسم اللہ پڑھتے ہو، تو ناخنوں سے بھی گناہ جڑتے ہیں، بانوں سے بھی نکل جاتی ہیں، نیکی ہے، اس کے اوپر اجر بھی ہے، لیکن اس اجر کے ساتھ ساتھ آپ کے گناہ بھی مٹ رہی ہیں۔ پھر آگے نئے نماز کے لیے نیا وضو کرتی ہو، وضو پہ وضو کرتی ہو، پھر نیکی کرتی ہو، پھر نیکی پہ اجر بھی ملتا ہے اور وہ گناہ بھی لے جاتا ہے۔ ہمدردی سے پیش آتی ہو، نیکی کرتی ہو، گناہ لے جاتا ہے۔ آپ راستے سے پتھر اٹھا دیتی ہو، نیکی کرتی ہو، کانٹا اٹھا دیتی ہو، نیکی کرتی ہو، لیکن اس نیکی سے یہ نیکی گناہ بھی لے جاتی ہے۔ یعنی اب سمجھے عبادت کا خاصہ یہ ہے کہ عبادت گناہ کو لے جاتی ہے، نیکیاں تو ملتی ہی ملتی ہیں، گناہ کو بھی لے جاتی ہیں۔ اب کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ جو اتنا ہی غافل ہو کہ وہ خدا کی عبادت کو چھوڑ دے، وہ نیکی کو چھوڑ دے، کہ اسے یہ سمجھ آئے کہ نیکی اور عبادت اجر بھی دیتی ہے اور گناہ بھی لے جاتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ اس لیے کبھی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیے، نیکی بڑی ہے۔ جو نیکی گناہ کو لے جائے اور اجر اس سے مل جائے اور آپ کی رضا مل جائے، وہ چھوٹی کب ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر آپ اس واقعے کو توجہ سے سن لیں اور دل میں اتار لیں تو آپ کے نیکیوں میں جذبہ آپ کا بڑھ جائے۔ کتنا کریم ہے کہ نیکی کرنے پہ گناہ بھی مٹا دیتا ہے، اجر بھی دیتا ہے، اور فرماتا بھی فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے نکلو۔ یہ نہیں ایک گاڑی ہے تو مجھے بس دو آ جائیں، اس کے بعد دو ہیں تو میرے پاس تین آ جائیں، وہ گاڑی پہ تو میں جہاز پہ چلا جاؤں، مجھے جہاز مل جائے، اس کی ایک کوٹھی ہے تو مجھے دو کوٹھیاں مل جائیں، اس کے دو بنگلے ہیں تو مجھے تین بنگلے مل جائیں، وہ ایم اے کر گیا ایف اے کر گیا تو میں پیچھے کیوں رہ گیا، میں اس سے آگے نکل جاؤں۔ وہ دنیا میں نہیں، اللہ پاک فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے نکلو۔ اور اب یہ چاہتا ہے کہ یہ نیکیوں میں آگے نکلیں، ان کے اندر نیکیوں میں آگے نکلنے کا جذبہ ہو، کیونکہ جب یہ نیکی کرے گا تو اس کی یہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی، گناہ بھی مٹ جائیں گے، خدا کا قرب مل جائے گا۔ اللہ تو چاہتا ہے یہ میرے قریب ہوں، انہیں نوازوں، انہیں عطا فرماؤں۔ تو ایک واقعہ ہے، یہ حضرت توقش امبالوی رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا اور آپ کے ملفوظات میں یہ موجود ہے
ایک شخص ساری رات عبادت کرتا رہا، ساری رات عبادت کرتا، جب صبح ہوئی وہ نکلا باہر تو اسے پاؤں میں کیل لگ گیا اور اس کو کیل کی تکلیف ہوئی۔ دوسری طرف ایک شخص ساری رات بدکاری کرتا رہا، زنا کرتا رہا، جب صبح ہوئی تو اسے ایک اشرفیوں کی تھیلی مل گئی، شاید 1000 اشرفیاں تھی، اس کی تھیلی مل گئی۔ وہ عابد، وہ عبادت گزار، وہ عبادت کرنے والا، وہ نیکی کرنے والا، ساری رات عبادت کرنے والا، اس کے دل میں آیا کہ میں نے ساری رات عبادت کی، ساری رات اللہ کو یاد کیا اور مجھے صبح تکلیف مل گئی، کیل لگ گیا مجھے، اور یہ ساری رات اتنا برا فیل کرتا رہا، بدکاری کرتا رہا، اسے اشرف کی تھیلی مل گئی۔ تو اس وقت کے نبی کو اللہ جل وعلا نے وہی فرمایا کہ جاؤ میرے اس بندے کو سمجھاؤ، یہ میری حکمت کو نہیں جانتا، اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے اوپر میں نے کتنا کرم فرمایا ہے جو اس نے عبادت کی ہے، اور وہ جو ساری رات گناہ کرتا رہا اس گناہ کی وجہ سے اسے کتنا نقصان ہوا اور ہم نے اس کو کتنا دور کر دیا۔ اب یہ راز ہوتے ہیں، بچے نہیں جانتے تو اٹھ کے باتیں شروع کر دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ رب کا حال فیل حکمت والا ہوتا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے نبی اس عابد کے پاس آئی اور اس عابد کو آ کے بتایا، سن وہ جو ساری رات بدکاری کرتا رہا اس کی تقدیر میں بادشاہت لکھی ہوئی تھی، لیکن اس نے جو بدکاری کی وہ گناہ نے اسے وہ نقصان پہنچایا ہے کہ اللہ پاک نے اس کی بادشاہی وغیرہ جو حکم تھا تقدیر کے اندر وہ ختم کر کے اسے 1000 کی تھیلی دے دی ہے۔ اتنا بڑا نقصان ہوا کہ بادشاہ اتار دیا اور 1000 کی تھیلی میں اسے راضی کر دیا۔ یعنی گناہ کا نقصان یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے، اخروی اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے کہ اس کے بادشاہ چلی گئی اور اس کے بدلے 1000 دے دیا اور کہا تیری قسمت میں سولی پہ چڑھنا لکھا ہوا تھا اور تو ساری رات عبادت کرتا رہا، اللہ عز و جل تیری اس عبادت کی وجہ سے، اس نیکی کی وجہ سے وہ سولی پہ چڑھنے کا فیصلہ ختم کر دیا تمہارے لیے، اور اس کے بدلے تمہیں تھوڑی سی تکلیف دی، وہ کیل چبا دیا، وہ دی تاکہ تو اس بڑی مصیبت سے بچ جائے اور چھوٹی مصیبت تجھے دے دی جائے۔ آپ دیکھا آپ نے کہ نیکی کتنا فائدہ دیتی ہے، عبادت کتنا فائدہ دیتی ہے، کہ سولی پہ چڑھنا لکھا ہوا تھا وہ بچ گیا۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ عبادت کرنے سے ہمارے پیچھے سے کتنی بلائیں دور ہوتی ہیں، ہماری کتنی تکلیفیں دور ہوتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کہاں کہاں سے ہمیں بچاتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور اس لیے جب نظر کچھ نہیں آتا تو ہم سمجھتے ہیں غفلت ہے، کچھ بھی نہیں ملا۔ اگر نظر آ جائے تو سمجھ آئے کہ کتنی تکلیفیں تھیں جو اللہ نے دور کی اور چھوٹی سی دے دی، بڑی سے بچا لیا۔ کہتے نہیں کہ شکر ہے یہ تھوڑی سی تکلیف لگی ہے اللہ نے بڑی سے تو بچا لیا ہے، تجھے یہ نہیں نہ پتا کہ اس نے کون سا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے رب نے بڑی سے بچا لیا، چھوٹی دے دی۔ اور دوسرے جو گناہ کیا ہو، گناہ کا خاصہ کیا ہے، اسے نقصان دیتا ہے، اخروی اعتبار سے بھی دنیا اعتبار سے بھی۔ اس کا مقام دنیا کے اعتبار سے بڑا تھا، اس گناہ کی وجہ سے اللہ پاک نے اس سے کم دے دیا یا اور ذلت میں مبتلا کر دیا۔ یہ میں نے جو آپ کے سامنے عرض کی، ان الحسنات یذھبن السیئات، جیسے نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔